السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ آپ اخلاق کے بڑے اونچے عہدے پر فائز تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ گواہی ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اونچے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طریقے سے تو نے مجھے بہترین اندازے سے پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی عمدہ کر دے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی گواہی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے دعا کی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اونچے اخلاق کے مالک تھے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا مفہوم کیا ہے؟ اخلاق طبعی خصلت کو کہتے ہیں، مروت اور عادت کو کہتے ہیں، جو انسان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ دوسرے کی جانب سے اچھی یا بری کسی بھی ناحیے کی کسی بھی قسم کی حرکت ہو، انسان فوری طور پر بلا سوچے سمجھے جو کچھ بھی ریئیکٹ کرتا ہے، یہی اخلاق ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے۔ اچھے اخلاق کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ لہذا جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو بہت ساری مصیبتیں جو ہم خود مول لے لیتے ہیں، ان مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو از خود بچا لے جائیں گے۔ جو فتنہ و فساد آج معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اچھے اخلاق کے مالک لوگ بن جائیں تو اسی طریقے کا معاشرہ پھر سے بن سکتا ہے جس طریقے کا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ تو اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک معمولی اخلاق ہے اور ایک اعلیٰ اخلاق ہے۔ معمولی اخلاق یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی ہو، کوئی اچھا معاملہ کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو جواباً یہ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ بد کلامی کی یا بد فعلی کی یا کسی بھی ناحیے سے اس کو تکلیف پہنچائی تو فوری طور پر انسان جواب دینے کے لیے مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور اس کو فوری طور پر جواب دے، جیسا اس نے کہا ویسا یہ بھی جواب دے۔
اور انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، میں اس سے کم تھوڑی ہوں، اگر وہ اینٹ مارے گا میں پتھر ماروں گا، اس سے کمتر تھوڑی ہوں۔ تو ہر انسان کے دل میں یہ چیز موجود ہے، دماغ میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق والا آدمی نہیں ہے، یہ معمولی اخلاق کا مالک ہے کہ جواباً کوئی کام کرتا ہے، از خود اچھا کام سر انجام نہیں دیتا، لیکن جب خود اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو یہ بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کا کام کرے، تو یہ معمولی اخلاق کا مالک ہے۔ دوسری قسم اعلیٰ اخلاق ہے۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر آدمی اپنا اخلاق متعین کرے، اور ایسے انسان کا اخلاق اصولی ہو، جوابی نہ ہو۔ انسان نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، اور کسی بھی طریقے کی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ یہ آدمی اپنے نفس پر اصول بنا لے، آدمی اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لے کہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ دوسرے کا رویہ کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا اس کی پرواہ کیے بغیر آدمی اچھائی کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے کچھ قرابت دار ہیں، گھر کے افراد ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ درگزر سے کام لیتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں، میرے ساتھ جہالت پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ مار پیٹ پر اتر آتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، لئن کنت کما قلت، جیسا تم نے کہا ہے اگر تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، گویا کہ تم ان کے منہ میں ریت ڈال رہے ہو، خاک ڈال رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تم اس پر قائم رہو گے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ متعین ہے جو آپ کی پشت پناہی کرتا رہے گا، آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تو فوری طور پر بدتمیزی پر آدمی اتر آئے، یہ عمدہ اخلاق کا مالک نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ایسا انسان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمامہ کے سردار تھے، ان کو صحابہ پکڑ کر کے لے گئے مسجد نبوی میں، ایک ستون سے باندھ دیا۔ ایک ستون سے باندھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ قبیلے کا سردار ہے، ستون سے باندھ دیا گیا ہے، گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ ستون سے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کو وہ تکلیفات اٹھانی پڑیں گی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کے لیے روزانہ آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ ان تقتل ذا دم و ان تنعم علی منعم، اگر تم قتل کرو گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، میرے قبیلے والے چھوڑیں گے نہیں، بدلہ ضرور لیں گے، اور میرے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں تو مجھے شکر گزار پائیں گے، اس نرمی کا بدلہ ہم دیں گے، آپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ قبیلے کا سردار ہے، ظاہر ہے اس کے اندر عقل موجود ہے، اسی عقل سے یہ بات کر رہا ہے،
اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے بڑا بنایا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے جس سے وہ مخاطب ہے۔ ان کی رعایت کیے بغیر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ 3 دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر گیری کی، تینوں دن یہی جواب ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ رہا کیا گیا۔ کچھ دور چلے، مسجد نبی سے باہر ہوئے، پانی جہاں ملا وہاں غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے۔ ان کا اپنا بیان ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مدینہ سے بری بستی مجھے کوئی اور بستی نہیں لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے برا چہرہ میرے نزدیک کوئی اور نہیں تھا، لیکن جب مسجد نبوی سے نکلے ہیں، غسل کیا ہے، اس کے بعد وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف جا تو رہا تھا، اپنے قدم اپنے قبیلے کی طرف تو بڑھا رہا تھا، لیکن میرا دل مدینے کی طرف کھینچا چلا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، صحابہ کرام کا رویہ ان کے ساتھ جیسا تھا، وہ کہتے ہیں میرا قدم گھر کی طرف جا رہا تھا لیکن میرا دل مسجد نبوی کی طرف کھینچا چلا رہا تھا، لہذا انہوں نے غسل کیا، آ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ اور انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی کہ یمامہ سے گزرنے والا جو بھی قافلہ مشرکین مکہ کا گزرتا تھا، ناکہ لگائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، ایک دانہ گزرنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ان کے ساتھ ڈھیل دے دی جائے، کیونکہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، قرابت داری کا حوالہ دیا، کہا کہ آپ تو بہت رشتوں کو ملاتے ہیں، وہاں ہمارا ناکہ لگا دیا گیا ہے، کھانے پینے کی چیز مکہ نہیں آ رہی ہے، آپ کے گھر کے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ان کی جو ناکہ بندی کی گئی ہے ڈھیل دے دی جائے، ان کے کھانے پینے کے جو سامان مکہ پہنچنے جانے دیا جائے، تب جا کر کے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے چھوڑا تھا۔ تو یہ ان کی خدمت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب کیسا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، تلوار ایک درخت سے لٹکا کر کے آپ سو گئے، ایک کافر آیا، تلوار آپ کی سونت لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے محمد، میرے ہاتھ سے تم کو اب کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ نہتھے ہیں، میرے ہاتھ سے آپ کو بچائے گا کون؟ میں تو آپ کو قتل کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متانت کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کے اوپر کسی قسم کی ہیبت اس کی طاری نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ آپ کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے بچائے گا، اب اس کافر کے ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود بھی وہ تلوار اس سے سنبھالی نہیں جا رہی، ہاتھ کا کپا گیا، یہاں تک کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد کہا کہ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو وہ دہائی دینے لگا، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ بہتر آدمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جوابی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اس بات کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی، تمام صحابہ نے بھی دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے، طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے، اسلام سے روشناس کرانے کے لیے، اسلامی تعلیمات انہیں بتانے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے، تو طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہم سب جانتے ہیں۔ پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم سے خون بہے، یہاں تک کہ جوتے میں بھی خون بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک ایک باغ کے نیچے آرام فرما رہے، یہاں تک کہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ان بستی والوں کو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دیں گے، یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ جس طریقے سے چکی کا پارٹ گھومتا ہے اور اس میں دانے پیس جاتے ہیں، ان فرشتوں نے کہا اسی طریقے سے ہم ان کو پیس دیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا کہ ابھی ابھی انہوں نے مجھے مارا ہے، اتنا خون بہا ہے، نقاہت آ گئی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں، پانی بھی نہیں پوچھا، کھانے پینے کی چیز بھی نہیں دی، اور آپ کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی وہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقامی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے صلب سے وہ اولاد جنم دے گا، ان کے صلب سے وہ اولاد پیدا ہوگی جو میرے اوپر ایمان لائے گی، اور ہوا ایسا ہی، ان کی اولادیں جو ہوئیں وہ سب مسلمان ہوئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر واقعہ بیان کیا جائے اس قسم کا تو بڑے سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ تعلیمات آپ غور کریں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد کلام نہیں تھے، جان بوجھ کر عمدن بد کلامی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کی اہمیت اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو بد کلام ہو، بری عادت کا مالک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے جو برے اخلاق کا مالک ہو، جو بد کلام ہو۔ تو بد کلامی ایسی صفت ہے جو انسان کے جسم سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے ممکن ہے اچھے الفاظ نکلے، کسی نے برا معاملہ کیا فوری طور پر آدمی ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک انسان نہیں ہے، یہ معمولی اخلاق کا مالک انسان ہو سکتا ہے، اور اگر زیادہ برے الفاظ استعمال کریں تو یہ معمولی اخلاق کا بھی مالک نہیں ہے بلکہ بہت ہی برے اخلاق کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے بیان فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے بیان فرمایا الفم والفرج، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال، ان دونوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اور ان دونوں کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامل الایمان ہے، اس انسان کا ایمان مکمل ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور تم میں کا بہترین وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اس شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مومن انسان جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، یہ قیام اللیل کرنے والا، تہجد گزار، اور جو ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہو اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ روزہ نہیں رکھتا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا نہیں ہے، رات میں قیام اللیل نہیں کرتا، تہجد گزار بھی نہیں ہے، لیکن اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک ان دو لوگوں کے منصب کو حاصل کر سکتا ہے، ان دو لوگوں کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے،
اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ جو مجھ سے قریب ہوگا جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. آپ کو جو اعلیٰ مقام دیا گیا وہ اپنی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہو. اور وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان وہ ہے. اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا. کون لوگ ہیں؟ الثرثارون، المتشدقون، المتفیہقون. یہ تین لوگ ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم ثرثارون تو جانتے ہیں، متشدقون کا معنی بھی جانتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بڑبڑانے والا، جس مجلس میں بیٹھ جائے صرف اپنی بات سناتا رہے، کسی کی نہ سنے. یہ بڑبڑانے والا انسان ہے جو بڑبڑ کرتا رہتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ہم جانتے ہیں، فمل متفیہقون، متفیہقون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا المتکبرون، جن کے اندر تکبر ہو، جو تکبر کے مالک ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض انسان ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی مبغوض انسان ہے، کیونکہ المتکبر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے العز و ازاری، عزت غلبہ کا ہونا یہ میرا العز و ازاری میرا تہبند ہے. الکبر و ردائی، کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے. فمن ینازعنی فی ای واحد منہما فقد عذبتہ. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا. کوئی شخص متکبر بننا چاہے، متکبر ہو جائے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں اس کو عذاب ضرور دوں گا. تو ہمیں متکبر نہیں بننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب احادیث بیان کر کے جو صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہوگا، صحابہ کرام کا اخلاق کیسا رہا ہوگا، اس زمانے میں کس انداز سے صحابہ نے زندگی گزاری ہوگی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. فما قال لی اف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی اف بھی نہیں کہا. ہم کہتے ہیں نا والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے، ٹھیک سے بول بھی نہ پائے اور کوئی چیز مانگنی ہو ان بوڑھے ماں باپ کو، تو اولاد کے اوپر کبھی کبھی گراں گزرتی، ان کی بات گراں گزرتی. تو ہم صرف اف ہی نہیں کہتے، ان کے لیے برے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. بوڑھا سٹھیا گیا ہے، بڈھا سٹھیا گیا، اس قسم کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں. میرے بھائیو یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے زیب نہیں دیتا. ہم اپنے والدین کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، کہا کہ والدین کو اف بھی نہیں کرنا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خادم تھے. اس زمانے میں خادم کی کیا حیثیت ہے ہم سب جان بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. ان کے ساتھ رویہ جو مالکوں کا ہوتا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اف بھی میرے لیے نہیں استعمال کیا، اور نہیں یہ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اور جب کوئی چیز نہیں کیے ہوتے تھے تو یہ بھی نہیں کہتے تھے تم نے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال کے عرصے میں تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ لفظ بھی نہیں کہا آپ نے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے اخلاق کے مالک تھے. اور یہ جو آپ کی تعلیمات ہیں ہم کو کیسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے سازگار بنا رہی ہیں. ہمارے لیے یہی جو تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. آج مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے، آج ہمارے نوجوان بچوں سے بھی پوچھ لیا جائے تو مختلف جو
ٹی ویوں پر آنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہ ان کو کوئی صحابی یاد آتا ہے، نہ رسول اللہ یاد آتے ہیں، نہ رسول اللہ کے بارے میں مسلمان نے پڑھ رکھا ہے، نہ صحابہ کے بارے میں کوئی مطالعہ کیا ہے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اگر زبان کھولنا ہو تو آدمی اس زمانے میں بدتمیزی سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ اچھے اخلاق کا مالک کیسے ہو گیا مسلمان ہو کر کے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے، نہ بد کلام تھے، ولا لعانا، اور آپ کسی کے اوپر لعنت بھی نہیں دیتے تھے، الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں لعنت بھیجی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز کی حالت میں ان پر لعنت بھیجی، ان کے اوپر بد دعا کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن صحابہ کو قتل کیا گیا، سازش کر کے دھوکے سے قتل کیا گیا، آپ کے اندر کتنا قلق رہا ہوگا کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو کر کے ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ لیکن عام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی لعنت نہیں کی۔ ایک اور واقعہ ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے غیر مسلموں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ یہ بد دعا ہے، وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے رہا ہے تم پر موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے سے یہ بات سن رہی تھی۔ مسجد نبوی سے آپ کا کمرہ سٹا ہوا تھا۔ اس یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بد دعا دی ہے، انہوں نے بیوی ہونے کی حیثیت سے برداشت نہیں کر سکیں، انہوں نے گھر کے اندر سے جواب دیا علیکم، تم پر بھی موت، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے، وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو۔ اس یہودی نے صرف ایک بات کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو موت آ جائے۔ بیوی برداشت نہیں کر سکی، اس یہودی نے ایک بات کہی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو ٹوکا، آپ نے بیان فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو نہ روکتے تو ممکن ہے کہ اور بھی زیادہ کہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو روکا اور آپ نے انہیں تعلیم دی علیکی بالرفق، نرمی کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفِ، سختی سے بچو، والفحش، اور بد کلامی سے بچو۔ یہ تینوں الفاظ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیے، آپ نے بیان فرمایا یہ بد کلامی ہے، بیوی کو منع کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر سے کہتی ہیں اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں کہ ان یہودیوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میرے شوہر کو بد دعا دے کے چلے جائیں گے، بیوی ہونے کی حیثیت سے میں کیسے برداشت کر لوں؟ میرے شوہر کو موت آ جائے کیسے میں برداشت کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ رددت علیہم، میں نے ان کا جواب لوٹا دیا، فیستجاب لی فیہم، جو میں نے ان کے الفاظ انہی پر لوٹائے میری یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، ولا یستجاب لہم فیہ، اور ان کی جو بد دعا میرے حق میں تھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ لوٹا دیے، علیکم، یہ آپ کا اخلاق تھا۔
آپ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اونچے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی گواہی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عمدہ اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ جو احادیث بیان کی گئی ہیں اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بتانا بھی چاہیے اور تعلیم بھی دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں ڈھالنا بھی چاہیے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔